فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ منافقین کے دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ کیا ان کے دل زخمی تھے؟ دل چیرے ہوئے تھے؟ کیا ان کے دلوں پر آبلے پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ بیماری کیا تھی پھر؟ بیماری مسلمانوں سے عداوت، مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ان دل کی بیماریوں کی وجہ سے وہ ایمان کی چاشنی محسوس نہ کر سکے، ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس سے وہ محروم رہے، حالانکہ وہ دعویٰ بھی کرتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ ان کا ایمان کس لیے قابل قبول نہیں تھا؟ اس لیے وہ دل کے مریض تھے، دلی بیماریاں تھیں ان کو لگی ہوئی، وہ قلبی بیماریوں میں مبتلا تھے، جسم ان کے بالکل صحیح سلامت تندرست تھے۔ اللہ نے مزید فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں کو یہاں جھوٹا کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان رہے ہیں، آپ کے رسول ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ ان کے دل بیمار تھے۔ تو پتہ چلا جس کا دل بیمار ہو، جس کے دل کے اندر بیماری ہو، بغض کی، حسد کی، کینے کی، عداوت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی بیماری ہو، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، وہ لاکھ حج کر لے، زکاتیں دے، فطرانے دے، جو مرضی کر لے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان منافقوں کو دیکھو گے تو آپ کو ان کے دل بھلے لگیں گے، تندرست، توانا، خوبصورت اور حسین و جمیل۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، فصیح تھا، خوش بیان تھا، اور اس کے ساتھی بھی قریب اسی طرح تھے۔ جسم ان کے خوبصورت تھے، چہرے خوبصورت تھے، چمکتے دمکتے تھے اور تندرست و توانا تھے، مگر پھر بھی نہ ان کا ایمان قابل قبول، نہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ان کی قابل قبول۔ آخر وجہ کیا تھی؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دل بیمار تھے۔ دلوں کی بیماری، دلوں پر زخمی ہونا، یہ دل کی بیماری نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو جانا، یہ دل کی بیماری نہیں ہے۔ دل کا چر جانا، یہ دل کی بیماری نہیں ہے۔ عداوت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ جب تک دل سے یہ بیماریاں نہیں جائیں گی، جب تک ہم دل کا علاج نہیں کریں گے، جب تک دل کو ان بیماریوں سے نجات نہیں ملے گی، اللہ کے نزدیک اس بندے کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس بندے کی گواہی توحید کی اور رسالت کی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دل کی بیماریوں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ حقیقی بیماریاں دل کی کیا ہیں؟ دل کی بیماریوں کا علاج کرنا، دل کو بیماریوں سے پاک کرنا، حقیقت میں یہی تصوف ہے۔ جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نماز کے اندر بھی لذت حاصل ہوتی ہے، روزے کی بھی مٹھاس پاتا ہے، عبادت کی بھی اس کو چاشنی حاصل ہوتی ہے،
ایمان کی بھی اس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے عبادت سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کو روحانی بیماریوں سے صاف کریں۔